اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آیا۔ قرآن کا ایک نام ہے موعظہ، نصیحت۔ یہ نصیحت کا مصدع رب نے بھیجا، فرمایا لوگو تمہاری نصیحت کا بہترین مصدع ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی ہر مرض کے لیے شفا کا درجہ ہے۔ وہدی ورحمۃ، اور سامان ہدایت بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی ہے، مومنین کے لیے ہے۔ اللہ قرآن کی ایک اور آیت، قرآن میں ایک اور مقام پر یہ منظر پڑھنے کو ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے تو مومنوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن سراپا شفا ہے۔ لوگوں قرآن شفا بھی ہے، قرآن واعظ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، موعظہ، قرآن سامان ہدایت بھی ہے، رب کی رحمت بھی ہے۔ فرمایا یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یار ذرا غور کر، ارے جس پر قرآن نازل کیا وہ صاحب قرآن، کلام الہی قرآن، قرآن ہے نبی کا معجزہ، اور نبی کے معجزے کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ مومن کے لیے شفا بھی ہے، یہ نصیحت بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ ارے معجزے کا یہ عالم ہے تو پھر صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج۔ سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، سر لامکاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ اب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن کی شان یاد ہے کتنی پیاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا اور قرآن کی حفاظت بھی ہم نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے۔ ارے جس کے
جس نبی کے معجزے کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے اس صاحب قرآن کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کوئی حد ہے ان کے عروج کی۔ الفاظ پہ ذرا غور کرو نا، اللہ اکبر۔ تو دوستو قرآن کا اپنا مقام ہے، قرآن کا اپنا مقام ہے، اور یاد رکھو اس ماہ مقدس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا، اور جس رات کو نازل کیا گیا نا وہ رات بھی 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دے دی گئی، خیر من 1000 شہر قرآن کہتا ہے۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہیں یار، اس ماہ مقدس کی نسبت جو قرآن سے جڑی ہے نا، تو اس ماہ مقدس کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ وہ رات بھی کتنی مقدس و پیاری ہو گئی ہے جس رات کو قرآن کا نزول ہوا، اللہ۔ لیکن یاد رکھو یار، قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا بھی خدا کے کرم سے محروم نہیں ہوا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اس کائنات کی وسعتوں میں محمد اعلان کرتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، قرآن سیکھتا بھی ہے، قرآن سکھاتا بھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی زبان سے جملہ ادا ہوتا ہے، کائنات کی وسعتوں میں سب سے بہترین انسان تم میں یہ شخص ہے۔ نبی کے معجزہ کلام الہی کی تلاوت کرنے والا اور تلاوت سکھانے والا، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا کائنات میں سب سے بہتر قرار دیا گیا، یارو اس صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، کوئی حد ہے ان کے، کمال ہے۔ نہ ڈاکٹر، نہ انجینئر، نہ کوئی اور انسان، فرمایا جس نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن بھی افضل، قرآن بھی اعلیٰ، افضل ترین کتاب جس سینے سے لگ گئی، جس نے سینے سے لگا لیا، اس بندے کو بھی قرآن نے اعلیٰ بنا دیا۔ اس دنیا میں اگر اعلیٰ سے اعلیٰ ترین شخص دیکھنا چاہتے ہو، جس نے قرآن کو سینے سے لگایا۔ اللہ، باتیں تو بہت ہیں نا۔ حافظ قرآن کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ یہاں دنیا میں دستار بندی ہوتی ہے، قیامت کے دن حافظ قرآن کو قرآن پڑھنے پر، قرآن یاد کرنے پر، اور حافظ قرآن کون؟ میرے نبی نے فرمایا جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام سمجھا، کل قیامت کے دن ان کے سر پر تاج رکھا جائے گا، ان کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کے سروں پر جو تاج رکھا جائے گا چاند سورج کی روشنی سے اعلیٰ روشنی ہوگی، وہ عرض کریں گے میرا اللہ یہ تاج ہمیں کیوں سجایا گیا؟ بتایا جائے گا تیرے بیٹے نے قرآن پڑھا، عمل کیا، اس کی وجہ سے تمہیں یہ تاج پوشی کے منظر دکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارو یہ تو قرآن پڑھنے والے کی عظمت ہے، صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اور جس نے اس قرآن کو پڑھا وہ حافظ، جس نے تجوید کے ساتھ پڑھا حافظ قرآن، جس نے قرآن پڑھانا شروع کیا وہ استاد قرآن، اور جس نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا وہ عالم بن گیا۔ وہ کیا بن گیا؟ عالم بن گیا۔
اب ذرا سنیے، میرے نبی نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ کرام بررا، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا جو قرآن کا ماہر ہے، جو عالم دین ہے، وہ کل قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو قرآن کو سمجھنے والے کا عالم ہے، صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا یار؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے نبی نے فرمایا خوشی ہوتی ہے کہ ہم حضور کے دین کو ماننے والے ہیں، نبی کا کلمہ نصیب ہوا، قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساری زندگی اسی جستجو میں ہے کہ دین سمجھ آ جائے، دین سمجھ آ جائے۔ اللہ پاک کی قسم، اس عالم کی عظمت کو لاکھوں سلام۔ میرے نبی کے دین کے عالم کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جس قبرستان سے یہ عالم گزر جائے، پڑھے کچھ بھی نہ، دعا بھی نہیں مانگا، فقط گزر جائے، رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، 40 دن تک اس قبرستان میں ہونے والے عذاب کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ اللہ دین کی عزت اس طرح فرما رہا ہے۔ یہ تو دین کو سمجھنے والے کا عالم ہے یار، نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ نبی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو وفا تو کرنا، تو وفا تو کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔